السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی استاد صاحب۔ چلیے چلیے، کل ہمارا الحمدللہ سورہ شمس کا ترجمہ ہوا تھا۔ سورہ شمس کا ترجمہ مکمل ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی تشریح اس کی عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ شمس میں تو شروع میں اللہ رب العزت نے الفاظ قسم استعمال فرمائے۔ اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن انسان کے جو طبیعت ہے اور جو انسان کے جو مزاج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قسم استعمال فرمائے ہیں کہ اس کے سامنے قسم کے الفاظ بولے جائیں تو اس کی طبیعت میں یہ پھر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ قسم اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے اور اس کو لے کر آئے ہیں، اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی الفاظ قسم لے کر آئے کہ جس سے اس بات کی کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے جواب قسم وہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی قابل توجہ ہے کہ کوئی بہت اہم بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری قسمیں اٹھائی ہیں۔ عرب کے ہاں بھی عرب کے محاورے میں بھی یہ ہے، جب کوئی اہم بات ہو تو اس کے لیے وہ قسم اٹھاتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ اہم نہ ہو تو وہ اتنا کہہ دیتے ہیں واللہ کہہ دیتے ہیں، واللہ، وہ بات پر واللہ یا شیخ واللہ۔ تو اس طرح سے وہ الفاظ قسمیہ اٹھاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان کا مزاج میں ہے یہ۔ لیکن جب کوئی بہت زیادہ اہمیت والی بات ہو تو وہ پھر الفاظ قسم ایک نہیں، دو نہیں، تین اٹھاتے ہیں، واللہ، باللہ، ثم اللہ۔ اس طرح سے وہ تکلم کرتے ہیں، واللہ، باللہ، ثم اللہ۔ تو یہ الفاظ قسم وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ اولین مخاطب عرب تھے، اس لیے ان کے مزاج کو مخاطب رکھتے ہوئے اس کا بھی اہتمام فرمایا، اور پھر یہی الفاظ قسم اس طرح سے لے کر آئے۔ اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو غیر معمولی چیزیں انسان کی زندگی میں غیر معمولی حیثیت کی حامل ہیں۔ سورج، دھوپ کا ہونا، سورج کا ہونا، چاند کا اس کا ہونا، پھر دن کا آنا، پھر رات کا آنا، پھر آسمان، پھر زمین، پھر انسان کی ذات، یہ ساری کی ساری چیزیں جو غیر معمولی حیثیت کے درجہ رکھتی ہیں۔ سورج نہ ہو تو ہماری اجناس کو پکائے گا کون، اور یہ اس زمین کا درجہ حرارت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنا زبردست نظام چلایا۔ دھوپ بھی، جہاں اگر چھاؤں نعمت ہے تو دھوپ بھی نعمت ہے۔ جہاں پر چھاؤں رہتی ہے، دھوپ نہیں آتی، ان سے پوچھیں کیا حال ہوتے ہیں مغربی ممالک میں، جن ممالک میں دھوپ سال میں 1، 2، 3، 4 ہفتہ نکلتی ہے، تو وہ ان دنوں میں وہ کس طرح سے سڑکوں پر برہنہ اور بیچ پر، اور کس طرح سن بات لیتے ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو چاروں موسم دیے ماشاءاللہ، اور ہر قسم کا موسم عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر ہر موسم موجود ہے۔ بعض ممالک، دنیا میں چند ہی ممالک ایسے ہیں جن میں ہر قسم کا موسم موجود، ان میں سے ایک پاکستان سر فہرست آتا ہے اغلباً۔ تو باقی جہاں پر دھوپ نہیں ہے ان سے پوچھیں کیا حالات واقعات ہوتے ہیں، سن بات لینا اور کیا کچھ کرنا، یہ ان کو اس کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے ان دنوں میں۔ اسی طرح چاند کا ہونا، چاند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ جہاں خوبصورتی ہے، رات کے وقت جیسا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، وہیں پر یہ ہمارے پھلوں میں، اجناس میں ذائقہ پیدا کرنا۔ جتنے پھل ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اجناس، ان کے اندر ذائقے جو ہوتے ہیں کہ چنے کی دال میں الگ ذائقہ، مسر میں الگ ذائقہ، اور جو ہے اور سفید چنوں میں الگ ذائقہ، کالے چنوں کا الگ ذائقہ۔ پھر پھلوں میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ پھل جو ہے نا کس طرح سے ذائقے دار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو چاند کے ذریعے سے یہ ان کے اندر ایسنس، یوں سمجھ لیں یہ ہمارا ایسنس پلانٹ ہے چاند کے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پھلوں میں ذائقے پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ، کس طرح زبردست قسم انداز میں ہے۔ پھر دن کا ہونا، جہاں دن نہیں ہے وہاں کے حالات پوچھیں۔ یہ مغربی بالکل اسکینڈینیویا کے ممالک، یہ اوپر شمالی ممالک، ناروے وغیرہ، یہ وہ جہاں پر 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے۔ اور پھر جہاں پر یعنی وہ دن ہی دن ہے تو رات ہو گئی جی بھائی، وہاں تو سورج نکلا ہوا ہے نہیں، لیکن رات ہوگی، بڑے بڑے موٹے دبیز، موٹے پردے
وہ آگے کر دیتے ہیں کرٹن اور پھر کہتے ہیں جی چلو اب سو جاؤ، اب نیند کا وقت آ گیا، رات آ گئی، تو مصنوعی رات بنا دیتے ہیں۔ اور اس طرح رات ہے تو دن، اسی کو قرآن نے 20 پارے میں ذکر کیا نا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اسی طرح دوسری آیت بھی آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ والنہار، دن ہے، دن کا پھر روشن بنایا کہ اس سے انرجی کا ملنا اور سارے کام کار اور معاش کا نکلنا، یہ ساری نعمتیں، غیر معمولی حیثیت ہے دن بھی انسان کے لیے۔ واللیل، رات کا آنا، رات نہ ہو سکون نہ ہو، ساری جہاں جہاں جس حصے پر رات پڑتی ہے اگر اس حصے میں رات نہ ہو، جیسے سورج ہے نا، آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، آدھی دنیا میں جہاں نکلا ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، تو جہاں رات ہوتی ہے اس پورے مالک میں اگر رات نہ ہو تو کتنا کتنا عجیب و غریب حالات بن جائیں۔ اور رات کو اللہ تعالیٰ نے نیند کو جوڑ دیا رات کے ساتھ، اور نہ صرف انسان، یہ اللہ کا دیکھیں نا کیسا موزونیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رات کے اندر نیند کا کرنا اور سکون کا ہونا، یہ یعنی وجعلنا اللیل لباسا جو فرمایا، یہ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں تک کے لیے رکھ دیا۔ اگر جانوروں کے لیے اللہ نے اگر یہ لگا بندھا نظام نہ ہوتا اور جانوروں کو آزاد کر دیا جاتا کہ اب انسان سو رہا ہے تو جانور جاگ رہے ہوتے اور چین 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 ہو رہی ہوتی ہے، اور کتا بلی اور کیا کچھ جتنے بھی پرندے ہیں، چرند پرند، یہ سارے کے سارے جس طرح دن میں ہوتے ہیں اگر اس طرح رات میں ہوتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے انسان کو۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا، ایک لگے بندے انداز میں سب پر نیند طاری کر دی اور سب کو بالکل سکون پرسکون بنا دیا۔ اور جن کو رات کو نیند نہیں آتی ان سے ان کا حال پوچھیں، کیا حالات ہوتے ہیں ان کے، دن میں ایسی موٹی موٹی آنکھیں سوجی ہوئی، اور جو رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں خاص طور پر اللہ معاف فرمائے، تو کیا ان کے بیچاروں کے حالات واقعات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، آپ کے اطراف میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے رات کی نیند اور رات کی یہ سونا نعمت، یہ بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے یہ ایک ایک چیز کو اگر آپ غور کریں نا تو یہ غیر معمولی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قسم اٹھائی، جیسے آگے آ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والضحی واللیل اذا سجی، تو یہ غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں، عام چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ، اس کی ایک تو آگے جواب قسم کی اہمیت، دوسرا خود اس چیز کی بھی قسم جس کی کھا رہے ہوتے ہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے میری اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو رات دن کا نظام بھی غیر معمولی چیز ہے۔ پھر آسمان کا ہونا، یہ چھت اللہ نے بنایا، دنیا کی چھت، اور اس کو سورہ ملک میں بیان کروایا نا اللہ نے کہ تو آپ دیکھیں گے، کیا فرمایا، خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح۔ یہ ساری آیات آ رہی ہیں آسمان کی خوبصورتی اور آسمان کی جو ہے نا وہ بے داغ ہونے کی، کس طرح سے کوئی ایک بھی آپ اس کے اندر دراڑ، کوئی پھٹن، کوئی جو ہے نا کوئی اس قسم کی نہیں دکھا سکتے۔ زبردست نظام اللہ نے آسمان پہ بنایا، پھر سورج چاند ستاروں سے اس کو سجایا، گلیکسیز سے، کیسا خوبصورت۔ یہ شہروں میں تو نظر نہیں آتا، کبھی شمالی علاقہ جات میں، آپ جس ملک میں رہتی ہیں اس کے جو شمالی علاقہ جات میں جا کر رات کو کبھی دیکھیں کہ کس طرح سے واقعتاً اللہ نے آسمان کو، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم وزیرستان میں تھے، پیرن شاہ میں جماعت میں، تو وہاں پر رات کو لائٹ گئی اچانک، رمضان کا مہینہ، اچانک باہر نکلے کو 12-1 کا وقت، تو حیران رہ گئے ہم جو ہے نا اس کو چاند آسمان کو دیکھ کر، کیا خوبصورت زبردست نظام تھا، اور کیا ایسی حیران ہو گئے، کتنی دیر ہم اس کو دیکھتے رہے آسمان کو۔ شہر سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے حیران والی چیز ہوتی ہے۔ زیارت ایک دفعہ ہم دوست کے ہاں گئے، کوئٹہ گئے تھے، وہاں سے زیارت گئے، تو رات کو اس نے ہمیں باہر سلایا، ان کا باہر بڑا ساتھ رضائی بھی دی اور چارپائی وغیرہ ڈال دی باہر اس نے بڑے صحن میں۔ تو یقین کریں کہ وہ جب وہاں رات پتہ نہیں کس وقت آنکھ کھلی تو دیکھا تو یوں لگا، پہلے تو میں ڈر گیا کہ جیسے بالکل چاند سر کے اوپر ہے، جیسے سر کے اوپر ہے ابھی گر جائے گا، یعنی اللہ جانتا ہے کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، یوں لگا جیسے چاند ابھی کے ابھی گرا اور ابھی گرا، ایسا عجیب و غریب بالکل سامنے، اور ایسے اس کے جو ہمیں داغ نظر آتے ہیں، وہ جو نشانات نظر آتے ہیں، وہ بالکل واضح ایکوریٹ ایک ایک چیز نظر آ رہی تھی۔ ایسا خوبصورت اللہ نے اوپر آسمان کو بنایا ہے۔ تو اور آگے پھر زمین،
زمین کا ہی بتایا کہ کس طرح سے اللہ نے بنایا. یہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو بچھونا بنایا. والارض فرشناہا آ رہا نا سورہ زاریات کے اندر کہ جو ہے نا وہ کس طرح سے اللہ نے اس کو زمین کو بچھونا بنایا. بہترین طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ایک ایک چیز زمین یہ اس طرح سے نہ ہوتی اور کسی کہیں پر پانی لگایا, کہیں پر اس کو نرم کیا, کہیں سخت بنایا, کہیں پہاڑ لگائے, کوئی ایک قسم کی زمین نہیں ہے. اور پوری دنیا میں اس ملک کو بڑا سمجھتا ہے جس میں ہر قسم کا میدان بھی ہو, صحرا بھی ہو, پہاڑ بھی ہو, ندی نالے بھی ہوں, سبزہ بھی ہو. اسی میں سے ایک پاکستان بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زمین ہمیں عطا فرمائی ہے, زبردست نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اس طرح پوری اور دنیا میں بھی ممالک میں کیا کچھ نعمتیں ہیں زمین کے اعتبار سے. تو زمین پر ٹھہراؤ رکھنا, پھر اس کو کیسی موزونیت اور کس قسم کا نظام ہے, یہ بھی غیر معمولی قسم کا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, نفس انسان کی جان, انسان کا خود بنانا, یہ خود ایک کاریگری ہے. یہ خود ایک پوری کی پوری صنعت ہے. یعنی پوری کائنات ایک طرف اور ایک حضرت انسان ایک طرف. کیا آتا نا اس میں آ رہا ہے 25ویں پارے کے پہلے رکوع میں جو پہلی والی سورہ سجدہ آ رہی ہے, اس میں کیا آ رہا ہے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ نے تقابل فرمایا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے پوری آفاق کائنات کے اندر بھی اپنی نشانیاں, اور تمہاری اپنی جان کے اندر بھی تم پکار اٹھو گے برحق ہے, بڑا ہے. تو یہ انسان خود ایک بہت بڑا شاہکار ہے قدرت کا. کس طرح سے اللہ نے اس کو برابر کیا, ہر چیز موزونیت ہے, جیسے جیسے ہونی چاہیے ویسے ویسے ہے. اگر اس میں ذرہ برابر انسان فرق کرے, کوئی الگ سے کرائے, اور آج روبوٹ بنا رہا ہے تو وہ بھی انسانی شکل کا, اگر اس کے علاوہ بنائے تو وہ کام نہ کرے گا جو اللہ نے آنکھیں جہاں لگائیں, کان, ناک, ہاتھ, منہ, پیر, اور یہ سب چیزیں پوری زبردست قسم کی تیار فرما دی. تو یہ بھی اللہ کا شاہکار ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں بھی ہیں, لیکن یہ بھی نعمت ہے, یعنی جہاں یہ نعمت ہے اوپر جو ذکر کی گئی, وہاں یہ بھی نعمت ہے کہ اس کے دل میں پہچان پیدا کر دی, اس کو تعارف کروا دیا, اس کو سمجھا دیا, بجھا دیا, اور اس سمجھانے میں مختلف ذرائع استعمال فرمائے. کتاب اللہ بھی استعمال فرمائی, رجال اللہ بھی استعمال فرمایا, اور اس کی عقل شریف کو بھی استعمال کیا کہ یہ فجور ہے اور یہ تقوی ہے, یہ نافرمانی کے راستے ہیں اور یہ فرما برداری کے راستے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے سمجھانا, اللہ کا دل میں بات ڈالنا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان فجور کرے, نہیں, بلکہ یہ تعارف پہلے سے, یعنی ہوتا نا وہ جو سورہ رحمان میں کتنی مرتبہ, 33 مرتبہ کہ 32 31 مرتبہ اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا ہے نا, کہ یعنی اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو وہاں پر کیا آ رہا ہے, ایک جگہ وہ دوسرے رکوع میں کیا آتا ہے سورہ رحمان میں, اللہ نے فرمایا جہنم کا تذکرہ فرمایا, هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے, پڑھا ہوگا آپ نے, کہ اللہ جی یہ ساری نعمتیں تو نہیں سمجھ میں آئیں, لیکن جہنم کا اندر یہ اس طرح سے تکلیف ہو رہی ہوگی, سزائیں مل رہی ہوں گی, اور وہاں آواز آ رہی ہے, کال آ جی گئی تھی کٹ بیچ. ہوئی تھی آپ کی آواز, اب دوبارہ سے اب ریپیٹ آ کر رہی ہے دیں یہ آواز, بات. جی اب آ آ رہی رہی ہے. ہے, ٹھیک ہے. تو هذه جہنم التي علی آیت فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ کیا اور کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو یہ جو ہے نعمت کا جھٹلانا, یہ جو ہے نا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے. تو اس کا جواب پھر وہاں آپ کو یاد ہوگا, مفسرین یہی دیتے ہیں کہ پہلے سے پریشانی کا بتلا دینا یہ بھی نعمت ہے, کہ پہلے سے اگر آپ کہیں جا رہی ہیں تو آپ کو کوئی کہے باجی یہاں سے اس طرف سے آپ نے فلاں جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, تو آپ یہاں سے نہ جائیے گا, یہاں سے جانے سے کیا ہوگا کہ ٹریفک بلاک ہے, یا یہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے, یا یہاں پر راستہ خراب ہے, آپ یہ اس طرف سے چلی جائیں. تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ تم نے مجھے پریشان کر دیا, راستہ خراب ہے, ٹریفک بند ہے, مجھے پریشان کر دیا, الجھا دیا, وساوس کا شکار کر دیا. نہیں, آپ شکر گزار ہوں گی کہ نہیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میرا وقت بچا دیا, وقت ضائع ہونے سے بچ گیا. تو یہ اللہ نے پہلے سے القاء کر دیا دل میں کہ دیکھو یہ جو ہے نا, یہ جو ہے یہ نعمت ہے کہ یہ تمہیں پہچان پیدا کروا دی, یہ سب چیزیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا آگے, پھر جواب قسم, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب وہ ہوگا
کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تزکیہ مزکہ، زکوٰۃ بھی اسی سے ہے۔ زکوٰۃ کیسے کہتے ہیں؟ مال کا میل، مال کا میل، جو میل ہوتا ہے اس کو الگ کر دینا، نکھار کے الگ کر دینا، جو صاف چیز اس کو الگ کر دینا۔ تو زکاہا اپنے نفس کو جو نفس کی بیماریاں ہیں، اندرونی بیماریاں ہیں، جو انسان کی اعتقادی بیماریاں ہیں، جو اعمال کی بیماریاں ہیں، جو ظاہری بیماریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ دل کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، زبان کی، آنکھوں کی، کان کی اور ہاتھ کی، شرمگاہ کی، یہ ساری کی جو بیماریاں ہیں اخروی طور پر نقصان دینے والی، ان سے اپنے آپ کو مزکہ کرنا اور اس کی محنت میں لگے رہنا۔ کیونکہ یہ محنت 1-2 دن 10 دن کی نہیں ہے، 1-2 سال کی نہیں ہے، چلو جی 6 سال پڑھ رہی ہیں، پہلا سال ہے، 6 سال پورے ہوں گی تو پھر ہم جو ہے نا جو مرضی کریں، نہیں، یہ تو ساری زندگی کی محنت ہے۔ یہ تو جو ہے نا وہ جنم روگ ہے کہ یہ ساری زندگی موت تک، آخری جو سانس ہے اس وقت تک کی محنت ہے، کہ اس وقت تک انسان اس بات کی محنت کوشش کرتا رہے، اختیاری طور پر، غیر اختیاری نہیں، اختیاری طور پر پوری کوشش کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگائے، ایسا ماحول اپنائے، ایسے لوگوں کی میں اٹھنا بیٹھنا اپنائے، ایسے مواقع تلاش کرے اور ایسے جو ہے نا مواقع میں خود اپنے آپ کو لگائے کہ جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر اخروی آخرت کی جو ہے نا وہ تیاری کی طرف توجہ ہو، اور ان جگہوں سے، ان مواقع سے اپنے آپ کو بچائے جس سے جہاں دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہونے کا خدشہ، شدید خطرہ ہو، 11,000 وولٹ کا خطرہ ہو، سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ ہے افلح من زکاہا۔ تو کامیابی کیا ہے کہ جو زکاہا کر لے، اپنے آپ کو مزکہ کر لے، پاکیزہ کر لے اور اس کی محنت میں لگا رہے مسلسل۔ اور ناکام کون ہوگا؟ دساہا، جو اس فجور میں جو سمجھایا تھا، اس فجور میں اپنے آپ کو درسا دیا، اس فجور میں اپنے آپ کو جو ہے لگا دیا، اور اس کی وجہ سے اس وجہ سے اس میں بڑھتا چلا گیا، اور ایک گناہ دوسرے گناہ، جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے نا، یہ چین ہے سلسلۃ الذہب، سلسلۃ الذہب سین کے ساتھ، ذہب کہتے ہیں سونے کو، سونے کی چین، سونے کی لڑی ہے، اسی طرح یہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، سلسلۃ النار ہے، یہ جہنمی چین ہے، زنجیر ہے کہ یہ انسان کو جو ہے وہ کھینچتی ہے، اس طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اور جب ہو جائے، اگر خدا نخواستہ ہو جائے، اور ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، ہوگا، کیونکہ اللہ نے لگایا ہے نا ساتھ، تو ہوگا۔ اس ہونے پر اگلا نہ آئے تو پہلے توبہ کر لے انسان، اور توبہ کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتا چلا جائے، تو انشاءاللہ یہ عافیت والا معاملہ ہو جائے گا۔ پھر آگے قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قوم سمود نے اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ اس کی کیا کہنا چاہیے، اس کا کذب سمود بتغواہا کا، قد خاب من دساہا کا عملی مصداق وہ بنے قوم سمود۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، بڑا کچھ دیا، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، الٹی سیدھی فرمائشیں شروع کر دی۔ ان الٹی سیدھی فرمائشوں میں ایک فرمائش یہ تھی، اچھا چلو جی ہم آپ کو تب مانیں گے اگر یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے۔ اب بھلا بتائیے یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ لیکن نبی کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نبی تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ پھر اگر آئی تو پھر تمہیں جو ہے نا بات ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہم بڑے اچھے بچے بن جائیں گے، آپ نکلوائیں وہاں سے۔ آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ بیچ میں کال آ جاتی ہے، آ رہی آواز؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کو اللہ نے زبردست دیا، لیکن جب انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تو اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ اگر یہ نہ مانے تو ان پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ وہ اکھاڑ پٹا اور واقعتاً اونٹی نکلی، اور غیر معمولی جسم تھا اس کا، غیر معمولی، عام اونٹنیوں سے بہت بڑی اونٹنی تھی، اور وہ نکلی، اور اس پر وہ نکلی بھی گابن، حاملہ اونٹنی، آتے ہی اس نے بچہ جنا۔ تو یہ ماں بیٹا یا ماں بیٹی دونوں، دو اونٹنی ہو گئی، دونوں غیر معمولی جسم،
تو ان کا پانی کا نظم ایسا تھا کہ پانی آتا تھا، باقی جب یہ اونٹنیاں پیتی تھیں تو باقی ان کے جانور نہیں آتے، ڈرتے تھے، اور یہ لوگوں کو بھی وہ سارا پانی پی جاتی تھی، پھر اگلے دن پھر پانی آتا تھا۔ تو اس کا حل صالح علیہ السلام نے یہ نکالا، فرمایا کہ ایک دن یہ پیے ایک دن تم پیو، اور دیکھو اس کو تکلیف نہ دینا کہ تم اس کو ختم کر دو۔ تو ان لوگوں نے 7-8 لوگوں نے مل کر جو ہے نا پلان بنایا، اور ان کا یہ ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو قدار نام بھی آ رہا ہے، قاف کینچی والا، جیسے وہ حابیل قابیل میں یاد رکھنے کے لیے استادوں نے بتایا نا کہ حابیل اور قابیل میں سے قاتل کون تھا، تو جس کے نام میں قاف آ رہا ہے قاتل وہ تھا، قابیل قاتل تھا، حابیل کو اس نے مارا وہ مقتول تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی قاتل جو اونٹنی کا مارنے والا ہلاک کرنے والا وہ کون تھا، قدار، قاف کینچیلا دال الف را۔ تو قدار نامی شخص نے یہ الٹا کام کیا اور جو ہے نا اس اونٹنی کو جو ہے نا وہ حملہ کیا، اور حملہ کر کے اس کی پہلے ٹانگیں کاٹی اور اس کے بعد نیچے گری، وہ بھاگنے کے قابل نہ رہی، پھر اس کو حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ ان کی بربادی کا ذریعہ بنا، اور اس بربادی پر وہ پھر ان کا جو ہے نقصان ہوا، اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا، یعنی جو نہیں مان رہے ہوتے وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں شقی، لیکن جو مقابل پہ آئے، اسلام کے اللہ کے دین کے مقابل پر آئے، وہ اشقا ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اشقا تھے، ان میں سے جو سب سے اشقا تھا قدار، اس نے یہ الٹا کام کیا اور یہ سارا جو ہے نا وہ سارا کام کر دیا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، آواز بریک تو نہیں ہو رہی؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے آواز۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر یہ ہوا کہ وہ آخر میں پھر اللہ نے ایسا ان کو دم دم علیہم، یعنی دم دم علیہم، اللہ نے ایسا ان کا اینٹ سے اینٹ بجائی، ان کے ستیہ ناش کیا، اور پھر ان کی نسلیں تک برباد فرما دی۔ تو یہ سارا کچھ ہوا۔ آخری آیت جو ہے بہت شاندار قسم کی مضمون ہے اس کے اندر، اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی قسم کا خوف نہ آیا ان کے انجام بد سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان، آپ کسی کو اگر تکلیف پہنچائیں، کسی کے خلاف کیس کریں، تو اس کیس کرنے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ حملہ آور ہو جائیں گے، وہ ہمیں پھر الٹا کیس کر دیں گے، ہمارے خلاف پٹیشن دائر کر دیں گے، کوئی غلط کیس ہمارے اوپر ڈال دیں گے، یا ہمیں پریشان کریں گے، کسی بھی اعتبار سے پریشان کریں گے۔ تو اس پر پریشانی میں انسان خدشات کا شکار رہتا ہے، جتنے بڑے سے بڑا انسان کی نہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ مقابل کی، مخالف کی مخالفت سے ڈرا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کو کم مقابلہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ نے ان کو برباد کیا، تباہ کیا، ختم کیا، تو اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا، میری عبادت کون کرے گا، مجھے کون مانے گا، میرا نام کون لے گا، یا میرے خلاف کہیں کھڑے نہ ہو جائیں، یا ان کی آنے والے لوگ ان کے حق کا ساتھ دیتے ہوئے میرے خلاف اسٹرائک نکال کر دیں۔ تو یہ کسی قسم کا خوف اللہ کو دامن گیر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے خوف سے اور ہر قسم کی پریشانی، دکتر سے، ہر قسم کی اس سے جتنے بھی ناگہانی آفات، ہر چیز سے بری ہیں، وہ ورا الورا ذات ہیں۔ تو اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کا اندیشہ پھر نہیں ہوا دامنگیر کہ یہ کیا کچھ کریں گے، ذرہ برابر نہیں ہوا۔ لو جی، اللہ تعالیٰ اس آیت، ان پوری صورت کے جو مضامین ہیں ہمارے دل میں اتارے، اس کے مطابق ہمیں زکا مزکا کرنے کی جو محنت ہے، جو صورتیں ہیں، جو مواقع ہیں، ان میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس دن ہمارا دنیا سے جانا ہو وہ دن بھی ہمارا تزکیے کی محنت میں لگا ہوا ہو، نہ کہ گناہوں میں دھنسنے کی وہ دن ہو۔ اور جو آتا ہے نا دعا، آگے آتی ہے وہ جو ایک لمبی دعا ہے نا، اللہ کی تعریف ہے، اس تعریف میں آخر میں وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، دعا ایک لائن کی ہے، پورا اللہ کی تعریف ہے۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، صحابی دعا مانگ رہے تھے، تو آپ نے سنتے رہے، پھر آپ نے فرمایا جب یہ فارغ ہو تو میرے پاس لے کے آنا، لایا گیا، آپ نے ایک سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، اس کو دیا، فرمایا تو پتہ تمہیں کیوں دیا میں نے، تمہیں یہ انعام کیوں دے رہا ہوں؟ تو کہا میرے آپ سے رشتہ داری ہے، فلاں اوپر جا کر نسب ہمارا ملتا ہے، آپ اس رشتہ داری کی وجہ سے، وہ بھی اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، لیکن تم نے اللہ کی تعریف بڑی زبردست کی ہے۔ وہ کیا تعریف تھی؟ اللہم لا تراہ العیون، سنا ہوگا آپ نے بیانات میں، اللہم لا تراہ العیون ولا تخالط الظنون ولا یصف الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر يعلو مثاقل الجبال ومكائن البحار وعرض قطر الأمطار وعرض ورق الأشجار وعرض ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما تواري سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره۔ اب یہاں تک ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کے کلمات۔ آگے دعا ہے، دعا کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کیوں جی، کسی کو یاد ہے؟ لکھ کر یا مائک پر بتا دیں۔ بہت زبردست دعا ہے۔ دعا مطلب اس میں آتی ہے تو صحابہ میں
وہ دعا یہ ہے. آگے ایک لائن کی دعا، اتنے زیادہ کلمات ہیں اللہ کی تعریف کے. آگے دعا کیا؟ اجعل خیر عمری آخرہ، اجعل خیر عمری آخرہ. یا اللہ میری عمر کا جو آخری حصہ ہے، بڑھاپے کا حصہ ہے، جس میں آپ سب لوگ شامل ہیں اس وقت، سب بڑھاپے میں ہیں ماشاءاللہ، تو اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دے. تو اس پر 2 رکعت نفل پڑھیے گا. اللہ نے درس نظامی میں لگا دیا، دین پڑھنے پڑھانے میں، قرآن سننے سنانے میں لگا دیا، تو سب خوش ہوں ماشاءاللہ. اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا فرما دیجیے. وخیر عملی خواتیمہ، اور یا اللہ میرے جو عمل ہے اس کا جو آخری عمل ہے، آخری خاتمے والا عمل ہے، وہ بہترین ہونا چاہیے. وخیر ایامی یوم القاک فی، یہ جملہ آ گیا. یہ 3 جملے ہیں صرف دعا کے. وخیر ایامی یوم القاک فی، اور یا اللہ میرا وہ دن سب سے اچھا کیجیے گا جس میں میں آپ سے ملاقات کروں. دیکھا آپ نے؟ تو یہ جو ہے نا 3 جملے ہیں، یا اجعل خیر عمری آخرہ، وخیر عملی خواتیمہ، وخیر ایامی یوم القاک فی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ کی تعریف بڑے اچھے انداز میں کی ہے، تو اس پر میں تجھے یہ خوش ہو کر یہ دے رہا ہوں. اس لیے دعاؤں کے شروع میں بھی اللہ کی تعریف کے کلمات بولنے چاہیے ہمیں، اور سیدھا مدعا نہ بیان کریں، بلکہ اس سے پہلے اپنے کلمات اپنے جو ہے نا اللہ کی تعریف کے بول بولیں، پھر اس کے بعد پھر آگے شروع ہوں اپنا مدعا بیان کریں، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو یقیناً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو اللہ بھی خوش ہوئے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے تو مزکا بنائے، اور وہ دن ہمارا اچھا فرمائے. اور ہر دن وہی ہے کہ کسی دن وہ آ سکتی ہے نا موت، تو اس لیے ہر دن ہمارا محنت والا ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوسد چلی گئے یا ہیں؟ مائک چلے گئے. نہیں استاد جی ہے، لیکن شاید مائک میں مسئلہ ہے استاد جی کے. اچھا نہیں، یہ آپ کا مائک تھا استاد جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک کھلا دکھائی